حضرات کرام، یہ تھی مسجد قبلتین، یہاں ہمارا قبلہ تبدیل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ 2 رکعت نماز نفل کا شرف حاصل ہوا ہمیں۔ آگے ہم چل رہے ہیں، آنے والی زیارت ہے، اسے کہتے ہیں غزوہ خندق۔ غزوہ خندق جو اسلام کا تیسرا غزوہ ہے، جو سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ خندق میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غزوہ کسے کہتے ہیں، تو خندق کسے کہتے ہیں؟ خندق سمجھے، خندق عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اسے کھائی کہتے ہیں۔ گڑھا ہو گیا، کھائی ہو گیا، کھڈا ہو گیا، یہ کی معنی ہے۔ جیسے آپ حضرات گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف صحابہ اکرام تھے، دوسری طرف منافقین کا لشکر تھا، یہ درمیان میں جیسے خالی جگہ نظر آ رہی ہے، اسی طرح خندق کھودی گئی تھی۔ ایک طرف صحابہ اکرام تھے، دوسری طرف مشرکین مکہ تھے۔ تو اسی ایک جگہ کو 5 نام سے پکارا جاتا ہے، ایک جگہ کو 5 نام سے پکارا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسے غزوہ خندق کا نام دیا۔ غزوہ خندق اسے کیوں کہتے ہیں کہ یہ کھائی گڑھا کھودا گیا، جس کی ایک طرف صحابہ اکرام تھے، دوسری طرف مشرکین مکہ تھے۔ خندق صحابہ اکرام کراس کر سکتے تھے اور کھائی مشرکین مکہ۔ دوسرا اسے کہتے ہیں فتح کا میدان، چونکہ یہ غزوہ بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ ایک روایت یہ آتی ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک لڑائی ہوئی تھی، وہ بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ تیسرا اسے نام سے جانے جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جبل سلا۔ جہاں آپ کا ہوٹل ہے، آپ کے ہوٹل کے سامنے بیک سائڈ پہ جو برج ہے، اس کے ساتھ ہی پہاڑی ہے، اسے کہتے ہیں جبل سلا۔ اس کی بیک سائڈ پہ جا رہے ہیں جہاں پر خندق لگا، اسے جبل سلا کا میدان بھی کہتے ہیں۔ اور اسی پہاڑی کا 2 واقعات آتے ہیں۔ خندق کے دوران اسی پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا، اور اسی خیمے پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی، اسی پہاڑی پر خیمہ مبارک تھا۔ دوسرا، آپ کے ہوٹل کی طرف سے ایک چھوٹی سی غار نظر آتی ہے، چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں غار سجدہ، وہ بھی اسی پہاڑی کے اوپر آپ کے ہوٹل کی بیک سائڈ پہ، اس کا بھی واقعہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس جگہ کو نام دیا، قرآن مجید میں اس پورے غزوے کا ذکر موجود ہے اس تفصیل کے ساتھ، اسے کہتے ہیں غزوہ احزاب۔ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ احزاب۔ سورۃ الاحزاب قرآن مجید میں موجود ہے، اس پورے کا ذکر قرآن مجید کی صورت میں تفصیل سے آیا ہے۔ اور اسی غزوے کی فتح کے بعد مسلمانوں کو اسلام کی کھلے عام دعوت دینے کی اجازت ملی۔ مسلمانوں سے پابندیاں جو تھی وہ ہٹا دی گئی اسی غزوے کے بعد۔ اس کے بعد آج جس نام سے اس جگہ کو جانا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سبع مساجد۔ کیا کہتے ہیں؟ سبع مساجد۔ سبع زبان کا لفظ 7 کو کہتے ہیں۔ یہاں 7 مساجد تھی صحابہ اکرام کے نام سے۔ جنگ کے دوران مشہور صحابہ اکرام کے خیمے جن جگہوں پر تھے، ترکیوں نے خلافت عثمانیہ میں بعد میں انہی جگہوں پر مسجدیں تعمیر کی۔ آج وہ مسجدیں اسی شکل میں موجود ہیں، خلافت عثمانیہ کی بنائی گئی، حضور کے زمانے سے نہیں ہے، خلافت عثمانیہ کے زمانے سے بنائی گئی ہیں۔ تو ہم ان مسجدوں کی زیارت کریں گے۔ یہاں جو خندق کھودی گئی، خندق کے نشانات بھی نہیں ہیں۔ خندق جو کھائی کھودی گئی تھی اس کے نشانات بھی نہیں ہیں، یہ بھی خلافت عثمانیہ میں بند کر دی گئی تھی۔ وہاں آج روڈ بنا ہوا ہے، یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف آگے گزریں گے، یہ روڈ والی جگہ پر یہ خندق کھودی گئی، اور یہ خندق کی لمبائی کتنی تھی؟ 5000 ہاتھ اس کی لمبائی تھی۔ یہ جو خندق کھودی گئی تھی، صحابہ اکرام نے یہ خندق کھودی، 5000 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، اور اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا اسے کراس نہیں کر سکتا تھا، اتنی اس کی چوڑائی تھی۔ گہری بھی اتنی تھی کہ کوئی اس کے اندر گر جاتا تو واپس نہیں آ سکتا تھا، اتنی اس کی گہرائی تھی۔ تو یہ غزوہ بغیر لڑائی کے فتح ہوا، اسے فتح کا میدان بھی کہتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ کافر تھا، عمر ابن الود اس کا نام تھا، اس نے خندق کو کراس کر لیا۔ تو یہ پہلے زیارت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ واقعہ سنیں گے۔ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں، لیفٹ سائڈ پہ الٹے ہاتھ کی طرف یہ پہاڑی کے اوپر مسجد ہے، اسے کہتے ہیں مسجد الفتح۔ الٹے ہاتھ کی طرف آپ الٹا ہاتھ، یہ پہاڑی کے اوپر یہ سامنے مسجد نظر آ رہی ہے نا، اسے کہتے ہیں مسجد الفتح۔ اس مسجد والی جگہ پر اس جنگ کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا، یہاں اسے کہتے ہیں مسجد الفتح۔ خیمے سمجھتے ہیں نا جہاں پڑاؤ ڈالے گئے تھے، اور یہ نیچے دوسری مسجد ہے،
اسی کے ساتھ یہ نیچے دوسری مسجد ہے یہی گنبد والی, اسے کہتے ہیں مسجد سلمان فارسی. جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا یہ انہی کے نام سے ہے. اور حضرت سلمان فارسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت عمر رسیدہ صحابی گزرے ہیں, بہت زیادہ عمر پائی ہے انہوں نے. اور یہ جو بڑی مسجد نظر آ رہی ہے سفید کلر کی سے الٹے ہاتھ کی طرف, اسے کہتے ہیں جامع الخندق. کیا کہتے ہیں؟ یہ سعودیوں نے بنائی ہے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر 2 صحابہ اکرام کے خیمے تھے, ان چھوٹیوں کو شہید کر کے یہ بڑی مسجد بنائی گئی ہے. اور اسی ہاتھ کی طرف اوپر کی طرف دیکھیں, یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے اسی کا نام ہے جبل سلا. جبل سلا اسی پہاڑ کا نام ہے. سامنے وہ اس کے بارے میں بتا دیجیے. گاڑی وہاں گھومے گی تو وہاں بتا. انزل هنا انا 10 دقيقة 10 دقيقة هذا موقف هذا سيارتنا. تو جاج اکرام یہ رائٹ میں دیکھیں, یہ درمیان میں مسجد ہے, اسے کہتے ہیں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ درمیان والی جو مسجد ہے اسے کہتے ہیں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں, دوبارہ لیفٹ سائڈ پہ وہ پہاڑی کے اوپر وہ کونے میں مسجد ہے. ایک لڑائی ہوئی تھی انہی کے ساتھ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ مسجد ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد, صبا مسجد کے پاس میں. یہ صبا مسجد غزوہ خندق یہاں پہ ہوا تھا. اور یہ 7 مسجدوں کو جگہ یہ بڑی مسجد جمعہ مسجد بنا دی ہے یہاں پہ. اور خندق کی لڑائی غزوہ خندق وہ یہیں پہ لڑی گئی تھی. غزوہ خندق یہ ہمارا پورا گروپ ہے. پورا گروپ آیا ہوا ہے. غزوہ خندق یہ وہ مسجد ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد, صبا مسجد کے پاس میں. یہ صبا مسجد غزوہ خندق یہاں پہ ہوا تھا. اور یہ 7 مسجدوں کو جگہ یہ بڑی مسجد جمعہ مسجد بنا دی ہے یہاں پہ. اور خندق کی لڑائی غزوہ خندق وہ یہیں پہ لڑی گئی تھی. غزوہ خندق یہ ہمارا پورا گروپ ہے. پورا گروپ آیا ہوا ہے. غزوہ خندق اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو خندق کھودی گئی تھی, خندق کے نشانات نہیں ہیں. سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں, یہ جو جگہ ہے روڈ بنا ہوا ہے, اسی جگہ پر خندق کھودی گئی تھی. یہ جو روڈ بنا ہوا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف, یہی خندق کی نشانی ہے کہ یہیں پر خندق کھودی گئی تھی. 5000 ہاتھ اس کی لمبائی تھی, گہرائی چوڑائی اتنی تھی کہ گہری اتنی تھی کہ کوئی گر جاتا تو واپس نہیں آ سکتا تھا. چوڑائی اتنی تھی کہ ایک عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا اسے فلانگ نہیں کر سکتا تھا. تو گاڑی سے نیچے اتریں, یہاں ہے ہمارا 10 منٹ کا قیام. گاڑیاں رکتی نہیں ہیں تو آپ اتریں گاڑی سے, 10 منٹ کا قیام ہے ہمارا. نفلیں آپ کو پتہ ہے مسجدیں بند ہیں, پہلے جایا کرتے